فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ۔ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد، اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیہ کریمہ۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح دروازے پر بٹھایا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے اچھا، اس سے افضل کوئی اور گھر نہیں ہے۔ لوگ کہیں بھی چلے جائیں شرمندگی کا سامنا کریں گے، اور یہاں بیٹھنے والا اطمینان قلب کی دولت سے سرفراز رہتا ہے۔ کچھ میری طبیعت ناساز ہے، آپ کی توجہات مجھے پچھلے دنوں سے زیادہ چاہیے۔ پروردگار عالم نبی کی حمایت کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہیں۔ دنیا کچھ کہتی رہے، اللہ ابو طالب کو حقیقی مومن بولتا ہے۔ اہل دنیا کی بات مانی جائے یا اللہ کی بات کو مانا جائے، ویسے بھی دنیا والے کچھ اور دیکھتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں، اور ان کی بولی طرح طرح کی ہوتی ہے۔ جو بولی ایک رہتی ہے، جو بولی ثابت رہتی ہے، وہ ہے اللہ کی بولی۔ جسے علامہ اقبال نے دو مصروں میں یوں کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ مقام شبیری ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے انداز کوفی و شامی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو حضرت ابراہیم تھے، وہ بھی مقام شبیری پر فائز ایک ذات تھی۔ خود حضرت آدم بھی مقام شبیری پر فائز ایک شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح بھی مقام شبیری پر منصوب ایک شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ مقام شبیری ایک مقام ذمہ داری کو کہا جاتا ہے، اور جو ذمہ داری کا مقام ہے وہ شکلیں بدلتی رہیں گی، تصویریں بدلتی رہیں گی، مگر ذمہ داری ایک ہی ہوگی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہ جو نبی مکرم کی ذات ہے، یہ بھی مقام شبیری پر ہی فائز ذات ہے۔ مقام شبیری، اللہم صل علی محمد۔ بعض باتیں جو ہیں وہ مانوس نہیں ہوتی، اس لیے ذرا سے حلق سے اترنے میں دیر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثال دے دیں تاکہ بات روشن ہو جائے۔
اگر سرکار دو جہاں کی ذات کو میں مقام شبیری پر فائز ذات کہہ رہا ہوں تو سرکار نے خود نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور کیا خوب کہا ہے جناب علامہ نقن صاحب نے، بڑا اچھا جملہ ہے ان کا، یہاں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نبی سے ہیں اس لیے کہ نبی کے نواسے ہیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نواسے ہیں اس لیے مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ کیسے سمجھیں گے؟ تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ سن 61 ہجری سے پہلے تک حسین نبی سے تھے، 61 ہجری کے بعد قیامت تک نبی حسین سے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہو جائے اب اگر نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا تو وہ حسین کی وجہ سے پڑھا جائے گا۔ قیامت تک اگر نبی کا نام اذانوں میں لیا جائے گا تو وہ حسین کی وجہ سے لیا جائے گا۔ سرکار دو جہاں کا اگر کوئی مسلمان دکھائی دے گا تو وہ نبی کے اس کا مسلمان در حقیقت حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ اور بات ہے کچھ نمک کو حلال کر کے کھاتے ہیں اور کچھ اپنی وفاداری کو ثابت نہیں کر پاتے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور یوم حسین کا موضوع تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات؟ میں اپنے موضوع پر ہی بات کر رہا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اچھا، اس کے بھی مہمان خصوصی جناب نقن صاحب تھے، اور آپ کو معلوم ہے معمولاً یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہماری برادریوں میں تو زیادہ ہے کہ جو مہمان خصوصی ہے اسے آخر میں خطاب کرواتے ہیں کہ جب پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں حضور کھانا بھی آ چکا ہے، لوگ بھی تھک چکے ہیں، دعا کرا دیجئے، جی دعا کروا دیجئے۔ تو وہ مہمان خصوصی کا جو خاص خطاب ہونا ہوتا ہے وہ 2 منٹ 5 منٹ کے گفتگو کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بس دعا کرا کے مہمان خصوصی صاحب جو ہیں اپنی شکل زیارت کروانے آتے ہیں۔ تو جناب نقن صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وہاں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اور کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی، لہٰذا زیادہ دیر رک نہیں سکتے تھے۔ تو نقن صاحب سے فرمایا کہ جی حضور 2 جملوں میں بتا دیجئے جو جس موضوع پہ سیمینار ہے، حسین ابن علی کے نام پر یوم حسین کا یہ سیمینار ہے، اس میں 2 جملوں میں بتا دیجئے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو نقن صاحب نے کہا ہم 1 جملے میں بتائیں گے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ فرمانے لگے اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں صرف اپنے کم سن ساتھیوں کو توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، انہیں جانا تھا جمعے کے دن کہیں اور جمعہ انہیں پڑھانا تھا، جن صاحب کا یہ واقعہ ہے اور بہت بڑا نام ہے تاریخ کا۔ تو کہنے لگے جمعے کے دن تو ہم ہیں نہیں یہاں، لہٰذا بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کی چھٹی نہ ہو۔ تو نقن صاحب نے فرمایا اگر کربلا ہونا ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی، دین بگڑ کے رہ جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات دیا کر۔ ایک اور صلوات دیا کر۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو عزیزان گرامی، بحث اور گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ نبی کو سہارا دینے والے، نبی کی کو پناہ دینے والے اور نبی کی مدد کرنے والے واقعی مومن ہیں۔ نبی مکرم کو پناہ دینے والے، نبی مکرم کی حمایت کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے اللہ کو اس لیے عزیز ہیں کہ اصل ذمہ داری پیغمبر کی ہے۔ پیغمبر جتنے مضبوط ہوں گے اتنا اللہ کا دین مضبوط ہوگا، اتنی ہدایت عام ہوگی، اتنی انسانیت پھیلے گی، اتنا ہی معاشرے کے اندر چین اور سکون حاکم ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام ایک شفا بخش دوا کا نام ہے، اسلام تشدد اور دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ اسلام کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام کے ہی نام کے اوپر تشدد اور دہشت گردی کر رہا ہو تو یقین جانیے کہ اس نے اسلام کا نام تو لیا ہے مگر اسلام کے کام سے اور اسلام کی حیثیت سے آگاہ و آشنا نہیں ہے۔ نبی کی مدد کرنے والوں میں ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان تمام شخصیات میں، ان تمام ہستیوں میں اگر 2 ہستیوں کو اصلی قرار دیا جائے تو وہ حق جانب ہے اور واقعیت رکھتا ہے اور حقیقت رکھتا ہے۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کی مدد کی ہے، آج تک نبی کی مدد کر رہے ہیں۔
یعنی اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ انہیں 1400 سال گزر گئے اس دنیا سے ظاہری طور پر گئے ہوئے، ان کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے اور مکہ المکرمہ میں ہے، اور 1400 سال سے زیادہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہو گئے، لیکن عزیزان گرامی آج بھی ان کی وجہ سے نبی کو نصرت نصیب ہو رہی ہے، نبی کی مدد آج بھی ان کے ذریعے سے جاری ہے۔ ان میں ایک نام ہے فاطمہ زہرا کا، ایک نام ہے ابو طالب کا۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے نبی کو سب سے زیادہ تعاون فراہم کیا ہے، جناب زہرا اور جناب ابو طالب۔ نبی کی زندگی مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ مکی زندگی میں حضرت ابو طالب نے نبی کو پناہ دی، اور مدنی زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا نے نبی کو پناہ دی، اور دونوں ہستیوں نے جس انداز سے سرکار دو جہاں کا تعاون اور آپ کے ساتھ حمایت کی ہے، اس کی نظیر، اس کی مثال نہیں ہے۔ اساسی باتیں ہیں، میں آپ سے آج اور آئندہ کی 3 مجلسوں میں یہی بات عرض کروں گا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا کے نبی مکرم کی حمایت میں جو کردار رہا، اور حضرت ابو طالب کا حضرت فاطمہ زہرا سے کیا جوڑ رہا، اس حوالے سے اگر میں یہ جملہ کہہ دوں جو منبری زبان کا جملہ ہے کہ میں جناب فاطمہ زہرا کو ابو طالب کی بہو کہوں یا ہو بہو کہوں، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ابو طالب ہیں جو نبی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ مدنی زندگی میں صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد۔ اور انداز حمایت بھی دونوں کا انفرادی ہے، منفرد ہے، اساسی ہے، بنیادی ہے۔ جب جناب زید شہید کو حجاج ابن یوسف نے گرفتار کیا، زیدی سادات کے جو مورث اعلیٰ بھی ہیں، حسینیوں کے جو بھی مورث اعلیٰ ہیں، ہمارے برادران شہید حسینی، شہید علامہ عارف حسینی، حسینی زیدی تھے، حسینی یعنی زیدی، آیت اللہ خامنہ زیدی ہیں، حسینی یعنی زیدی۔ تو یہ حضرت زید شہید کی جو اولاد میں سے ہیں، وہ ذرا توجہ ہی نہیں بلکہ ہمیں سب کو توجہ کی ضرورت ہے کہ جب گرفتار کر کے لے کر آئے حضرت زید شہید کو، حضرت زید شہید کو جب حجاج ابن یوسف گرفتار کروایا اور اس کو انہیں دربار میں بلایا، ہاتھ پیر ان کے بندھے ہوئے تھے، ہونٹ ان کا کٹ چکا تھا کیونکہ انہیں گرفتار کرنے میں ان پہ حملہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ گرفتار ہوئے۔ تو حجاج نے ان سے کہا کہ تم علی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ میرے حساب سے یہ بے وقوفی کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ خانوادہ وہ ہے کہ جو رسیوں کے بندھ جانے سے عقیدے کو باندھتا نہیں ہے، ہاتھوں کے بندھ جانے سے ان کا عقیدہ بندھتا نہیں ہے۔ تو حضرت زید شہید نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہیں جواب کے طور پر مولا کائنات کے فضائل پڑھنا شروع کیے، اور کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں تھی جس کی دلیل وہ آیت قرآنی سے نہ لا رہے ہیں۔ مولا کے سارے فضائل پڑھ رہے ہیں اور ہر فضیلت پر قرآن کی ایک آیت دلیل کے طور پر لا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا خاموش، کوئی اور بات کرو۔ کہا تم نہیں کہا تھا کہ علی کو کیا جانتے ہو، اور کیا تم مجھے قرآن کی تلاوت سے روکتے ہو؟ میں علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت کر رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو الجھ کر ایک جملہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ جس بنی ہاشم کو دیکھو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، روب داب کسی کا نہیں چڑھتا ان کے اوپر، یہ کسی سے گھبراتے اور ڈرتے نہیں ہیں، اور جب بولنے لگتے ہیں تو فصاحت و بلاغت کا کرشمہ دکھاتے ہیں، فصاحت و بلاغت کا ایک عنوان بن جاتے ہیں۔ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ تو حضرت زید شہید نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے ہم دیوان ابو طالب پڑھتے ہیں اور خطبہ زہرا پڑھتے ہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فصیح بنا دیتی ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ جی حضرت ابو طالب کا دیوان اور حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ، اس کے کلمات انسان کو اس کی خطابت پر اس کا اثر ہونے لگتا ہے۔ میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بہت قریب سے، اور بہت سارے کامیاب خطیبوں کو کہ راز خطابت اور راز کامیابی کو میں نے اگر ان سے پوچھا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی معاشرے کا کامیاب خطیب ہو۔ آپ کے ہاں ایک مدت علامہ ذی شان حیدر جوادی نے خدمات انجام دی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ایک بڑی تعداد میں علماء کرام ہیں اردو کی خطابت میں، پشتو کی خطابت میں، مثال کے طور پر فارسی اور عربی کی خطابت میں، کہ میں نے کسی کامیاب خطیب کو نہیں دیکھا جو کامیاب خطیب ہو اور اس نے نہج البلاغہ کو کثرت سے نہ پڑھا۔
نہج البلاغہ کثرت سے پڑھنے والا بہترین خطیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فصاحت و بلاغت کا اگر کوئی عکس قرآنی ہے تو اسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ قرآن فصاحت کا ایک مرقع ہے اور نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت کا ایک مرقع ہے، اور نہج البلاغہ کے خطبات کو اور جناب زہرا کے خطبات کو اگر ایک دوسرے کے اندر ضم کر دیا جائے تو یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ کون سا شوہر کا خطبہ ہے اور کون سا زوجہ کا خطبہ ہے۔ دونوں کا معیار خطابت ایک جیسا ہے، دونوں کا انداز خطابت ایک جیسا ہے، فصاحت و بلاغت کا معیار دونوں کا ایک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابو طالب کا دیوان، کل بات کروں گا اس پہ، مجھے آج جناب زہرا پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ کیسے آپ نے نبی کی حمایت کی۔ حضرت ابو طالب کا دیوان ایک عنوان فصاحت، ایک عنوان ہدایت ہے، اور حضرت زہرا کی خطبات، حضرت زہرا کی حمایت پیغمبر کے حوالے سے۔ آج بھی جناب زہرا کی وجہ سے نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جس کے کئی دلیلوں میں سے، جن میں کئی دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پوری دنیا پہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ عام ہو جائے گا، حاکم ہو جائے گا۔ کوئی دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا قیامت آنے سے پہلے جو نبی کی رسالت کا قائل نہ ہو۔ ساری دنیا کے انسان نبی کا کلمہ پڑھیں گے، مگر وہ نبی کا کلمہ پڑھیں گے بنام فاطمہ زہرا، اس لیے کہ مہدی فاطمہ کی اولاد ہیں۔ کراچی میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے، جناب مفتی شامزئی، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ ظہور مہدی، اب تک کوئی 30 دفعہ چھپ چکی ہے اور ہر دفعہ 3-4 ہزار کی تعداد میں چھپتی ہے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے پہلے ہی صفحوں پر مفتی شامزئی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کے بارے میں یہ مسلم بات ہے کہ وہ اولاد فاطمہ زہرا ہیں، اس پوری دنیا پہ اسلام حاکم ہوگا فاطمہ کی برکت کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں عظمت فاطمہ زہرا پر۔ اور اس طرح سے اور دلائل بھی ہیں عزیزان گرامی کہ نبی کے کلمے کو اور نبی کی سیرت کو اور نبی کی نبوت کو اگر کسی نے مضبوط کیا ہے تو زیادہ بڑا کردار جناب فاطمہ زہرا کا ہے، اور صرف جناب رسالت مآب کے لیے ہی نہیں، مولا کائنات کے لیے بھی بہترین پناہ گاہ فاطمہ ہے۔ نبی کے لیے بہترین پناہ گاہ، نبی کے لیے تو اتنی بہترین پناہ گاہ ہے جناب زہرا کی ذات کہ سرکار دو جہاں اپنی پناہ گاہ کو کیا نام دے سوائے ماں کے۔ اللہ اکبر، کسی کو بڑا درجہ دیا جائے کہ کس کی آغوش میں آ کر، کس کے قریب آ کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے، وہ ہے ماں۔ کیا کہیں جناب زہرا کو، اتنی مجھے اطمینان فراہم کرتی ہے، اتنا مجھے سکون فراہم کرتی ہے، اتنا مجھے آغوش فراہم کرتی ہے، میں اس کو نام کیا دوں؟ کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جناب زہرا کو توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور مولا کائنات کی حمایت میں بھی، مولا کی ولایت کے حوالے سے بھی جناب زہرا کا جو کردار ہے وہ منفرد ہے۔ دو کام حضرت فاطمہ زہرا نے ایسے کیے جس سے بنیاد تشیع پڑی۔ میں ایک جملہ اور کہوں، شیعت کی بانی جناب زہرا ہے۔ ہم سے جو چڑھتے ہیں نا، میں ان سے مخاطب ہوں کہ جناب زہرا کی وجہ سے شیعت کی بنیاد پڑی ہے، اور جناب زہرا کی فضیلت کا کسی کو انکار نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اسے خوش کیا مجھے خوش کیا، اور مجھے خوش کیا تو اللہ کو خوش کیا۔ جناب زہرا کی عظمت پر کسی کو انکار نہیں ہے، جناب زہرا کی فضائل نبی مکرم نے اس انداز سے بیان کر دیے کہ کسی کو جناب زہرا کی عظمت پر انکار نہیں ہے۔ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو ہم نے دنیا تمہیں دی ہے میرے حبیب، یہ بہت کم ہے، قلیل ہے۔ ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے قدموں میں ہیں، الا قلیل، مگر یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور جب فاطمہ زہرا دیتا ہے تو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر کثیر فاطمہ زہرا دے دی۔ صلوات پڑھیں۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ خیر کثیر جناب زہرا کی ذات، خیر ہی خیر، خیر مطلق،
جناب زہرا کی ذات. اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں, مزید بہتر ہو تو اچھا ہے. رسالت دی, انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مگر نہیں کہا کہ اس کے عوض میں مجھے کچھ دو, اس کے بدلے میں کچھ دو, کچھ لاؤ, کچھ ہماری بارگاہ میں بھی پیش کرو. اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن دیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے شب قدر میں تمہیں قرآن دے دیا, مگر نہیں کہا اس کے بدلے میں کچھ لاؤ. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کو فتح مبین دی, فتح مکہ دی. 80 جنگوں کے بعد جو سب سے بڑی فتح ہے وہ ہے فتح مکہ. فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, مگر نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں کچھ لے کر آؤ. لیکن جیسے ہی فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں فاطمہ دے دی, فوراً فرمایا فصل لربک ونحر, فوراً اپنے رب کا شکریہ ادا کرو, نماز کی صورت میں بڑی قربانی دو. اللہ فاطمہ دینے کے بعد نبی سے نماز مانگ رہا ہے. جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو. عزیزان گرامی, اگر کسی کے پاس فاطمہ آ جائے تو نماز بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب زہرا کا وجود اللہ کی بندگی کے اضافے کا سبب ہے, اللہ کی یاد میں اضافے کا سبب ہے. کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے اپنے حبیب کو, لیکن فاطمہ دے کر کہا اب فصل لربک, اپنے رب کا شکریہ ادا کرو نماز کی صورت میں. نماز ایک شکریہ ہے, نماز شکریہ ہے اپنے رب کا. بدلہ تو ہم دے نہیں سکتے, ہم ہیں کون جو بدلہ دیں. اگر ہم بہت کچھ دے بھی دیں تب بھی اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم لینے والے ہیں, دینے والے نہیں ہیں. شکریہ, نماز شکریہ کی صورت میں. ونہر, بڑی قربانی. جتنی چیز بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے تحفظ کا اہتمام بھی بڑا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ لوہے کے, مثال کے طور پر جو لوہے کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت آپ اسی انداز سے کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ چار دیواری میں رکھ دو کہ کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے. اینٹیں ہیں ان کو ایسی جگہ رکھ دو کہ جو کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے. لیکن اگر سونا ہوگا تو اسے کسی چار دیواری میں, کہیں صحن میں, کسی برآمدے میں نہیں ڈال کے آئیں گے. گھر کے اندر بھی کسی خاص ظرف کے اندر, اور پھر خاص ظرف کو بھی کسی خاص ظرف کے اندر رکھتے ہیں. اس لیے کہ چیز قیمتی ہے, جتنی چیز قیمتی ہوگی اس کی حفاظت کا اتنا ہی اہتمام بھی زیادہ ہوگا. کیونکہ پروردگار عالم نے نبی کو فاطمہ عطا کی ہیں تو اب ان کی حفاظت کا اہتمام بھی بڑا ہونا چاہیے. اور ان کی حفاظت کا بڑا اہتمام یہ ہے کہ بڑی قربانیاں دیتے رہو تاکہ فاطمہ کا وجود باقی رہے, فاطمہ کی برکتیں باقی رہیں. جناب زہرا در حقیقت اللہ کا ایک انعام ہے سرکار دو جہاں پر. محسوس کریں, اگر فرض کریں کہ کوئی مرجع تقلید مجھے ایک رومال ہدیے میں بھیج دے تو میں اپنی قیمتی چیزیں دینے کو تیار ہو جاؤں گا, وہ رومال نہیں دوں گا, اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے. دینے والا بڑا ہے. جتنا بڑا دینے والا ہوگا, دینے والا جتنا بڑا ہوگا, اتنا ہی اس کی دی ہوئی چیز کا احترام بھی زیادہ ہوگا. عزیزان گرامی, جناب زہرا کے آنے پہ نبی اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ بیٹی آ رہی ہے, اس لیے کھڑے ہوتے تھے عطائے الہی آ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کر رہے ہیں آج بھی مولا کائنات کا دفاع, اور کل بھی مولا کائنات اور نبی کا دفاع جناب زہرا نے کیا. دو کام جناب زہرا نے ایسے کیے جن کی بنیاد پر, جن کی وجہ سے تشیع کی بنیاد پڑی. بنیاد گزار مکتب اہل بیت, بنیاد گزار تشیع جناب زہرا کی ذات ہے. ایک کام فدق کا مطالبہ, ایک کام علی کا دفاع. مولا کائنات کا دفاع کر کے جناب زہرا نے شیعت کی بنیاد ڈالی, بتا دیا کہ شیعہ کون ہوتا ہے. جملہ دینے جا رہا ہوں, بہت ہی ملفوف کہوں گا, بہت ہی لپٹی بھی بات کروں گا, بہت ہی تولیے میں لپیٹ کے آپ کو دوں گا. آپ کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نبی کا دشمن کسی بھی خیمے میں ہو رہ سکتا ہے, علی کا دشمن کسی بھی خیمے میں رہ سکتا ہے. میرے مولا امام حسن امام حسین کی دشمنی کرنے والے اور ان کے ماننے اور نہ ماننے والے کسی بھی خیمے کے ہو سکتے ہیں, لیکن جناب زہرا کے دشمنوں سے مخالفت کرنے والا کسی اور خیمے میں نہیں رہ سکتا, اسے اس خیمے میں آنا پڑے گا. توجہ کر لی آپ حضرات, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
بی بی کے دشمنوں سے مخالفت کرنا یعنی اس خیمے میں آنا. تو یہی تو شیعت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہی شیعت ہے. بی بی نے ایک مرتبہ فاصلہ ڈال دیا. بی بی فرمایا نہیں, ولایت کی بنیاد پر اگر زندگی گزارو گے تو یہ ہے تشیع. دو کام جناب زہرا نے, ایک فدق کا مطالبہ کر کے اور ایک جناب مولا کائنات کی ولایت کا دفاع. اور نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ قیامت تک مولا علی کی ولایت کا دفاع جناب زہرا کے ذکر سے ہے. 99% عزیزان گرامی, 99% جو وہاں کا خیمہ چھوڑ کے اس خیمے میں آتے ہیں, 99% جناب زہرا کی وجہ سے ہیں. آج بھی اگر کوئی اس مکتب میں آتا ہے, آج بھی کوئی اس عزاخانے میں آتا ہے, اس خیمے میں آتا ہے, تو وہ جناب زہرا کی وجہ سے آتا ہے. کراچی میں ایک شاعر تھے, وہ جناب ساغر نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ میں ایک قصائی کی دکان پہ گوشت خرید رہا تھا, تو اس قصائی نے مجھ سے کہا, بھائی تمہارا کیا جھگڑا ہے یہ بھائیوں سے؟ ہم نے کہا بھائی ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے ان بھائیوں سے. کہنے لگے نہیں, اختلاف تو ہے, کوئی بات تو ہے, کوئی بتاؤ کہ اصلی بنیادی مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی اپنا باغ اور اپنا حق مانگنے گئی تھی, انہیں واپس کر دیا گیا, یہیں سے اختلاف ہے ہمارا. یہیں سے اختلاف شروع ہو گیا. نبی کی بیٹی مانگنے گئی تھی, نبی کی بیٹی نے کہا مجھے بابا نے باغ دیا تھا, وہ حکومت نے لے کے رکھا ہے اپنے پاس, وہ ہمیں دو, واپس دو. اور انہوں نے نہیں دیا, بیوی کو واپس کر دیا. کہنے لگے کہ ابھی میں کھڑا ہوا, وہ گوشت ہمارے لیے بنا رہا تھا, کہ ایک مرتبہ چند اور لوگ بھی آ گئے جو اس طرف کے لوگ تھے. آپ اکتا تو نہیں رہے مجھ سے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو ایک مرتبہ وہ جو دوسرے لوگ آئے وہاں پر گوشت خریدنے کے لیے, تو قصائی نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارا ان سے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا نہیں کوئی مسئلہ تو ہے, تم لوگوں کے سسٹم علیحدہ ہیں, نظام علیحدہ ہے, مسجد علیحدہ ہے, مدرسے علیحدہ ہے, سارے کام علیحدہ علیحدہ ہیں, تو کوئی تو مسئلہ ہے ان لوگوں سے, تو انہیں تو تم سے ایک مسئلہ ہے. کہنے لگے انہیں ہم سے کیا مسئلہ ہے؟ دونوں کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہی محلے کے لوگ تھے, ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. کہا انہیں ہم سے کیا مسئلہ, کیا بتایا انہوں نے؟ کہا انہوں نے یہ بتایا کہ نبی کی بیٹی باغ مانگنے گئی تھی, اپنے بابا نے جو ان کو دیا تھا, اپنے بابا کا دیا ہوا باغ جو جناب زہرا کو انہوں نے دیا تھا بابا نے, وہ مانگنے کے لیے دربار میں گئی تھی, انہیں واپس کر دیا, باغ نہیں دیا. بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اب جملہ سنیں. تو وہ صاحبان کہنے لگے کہ وہ ان کا نہیں تھا, وہ مانگنے تو گئی تھی, ان کا تھا نہیں. تو ایک مرتبہ ایک بہت ہی موٹی سی بات کر کے کہنے لگا کہ نبی کی بیٹیاں تھی, نہیں بھی تھا تو دے دیتے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. ایک باغ تم نے ایک بیٹی کو واپس لوٹا دیا, ایک باغ کی وجہ سے ہزاروں باغ قربان فاطمہ کی جوتیوں پر یہ تم نے لوٹا دیا. ہاں یہ اختلاف کا, یہ تشیع کی بنیاد ہے جناب زہرا کا ذکر, اور کوئی انکار فضیلت جناب زہرا نہیں کر سکتا. 80 سال تک ممبروں سے مولا کائنات پر لعن ہوتی رہی, تبرہ ہوتا رہا, سب اور شتم ہوتا رہا. خطیب اگر مولا پر لعن کرنا بھول جاتا تھا تو مجمع یاد دلاتا تھا تم نے علی کے اوپر لعنت نہیں کی, مجھے معاف کریں گے. 80 سال تک مولا کائنات کے اوپر یہ ظلم ہوا, 1-2 سال نہیں, 80 سال تک. تربیت اولاد کا ایک مسئلہ سنتے جائیے گا عزیزان گرامی. تربیت اولاد میں صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, تربیت اولاد میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے استاد کا انتخاب. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے تربیت یافتہ ہوں تو دیکھیں آپ کس اسکول میں داخل کرا رہے ہیں, استاد کون ہے جس کے حوالے اپنے بچوں کو کر رہے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز جس نے تبرہ رکوایا مولا پر, لعن رکوائی مولا پر سے, سب و شتم رکوایا. مجھے معاف کیجئے کہ میں لعن کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے اور دوسرے بھی سمجھیں. سب و شتم نہیں سمجھتے ہمارے ہاں بچے, ٹھیک ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز بہترین خلیفہ تھا ان حکمرانوں میں, یہ مولا امام ششم نے فرمایا ہے. اس نے یہ لعن رکوائی, یہ تبرہ رکوایا. کیسے؟ یہ بچہ تھا, چھوٹا تھا, کھیل رہا تھا اپنی گلی کے اندر, اور بچوں نے ایک نظم یاد کی ہوئی تھی جو مولا پر سب و شتم پر مشتمل تھی, مولا کی توہین پر مشتمل تھی. بڑوں نے یاد کروائی ہوئی تھی اپنے بچوں کو, اور یہ بھی ان بچوں کے ساتھ گا رہا تھا, کھیل رہے تھے اور اس نظم کو دہرا رہے تھے.
ان مصروں کو دہرا رہے تھے، تو عمر ابن عبدالعزیز کا استاد وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ بچے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ شاگرد بھی اس کا ہے ان کے اندر، تو اسے بلا کے کہا بیٹا یہ جو تم بول رہے ہو یہ غلط بات ہے۔ علیحدہ لے جا کے سمجھایا جس علی پر تم لان تان کر رہے ہو، اس کی توہین کر رہے ہو، وہ علی بن ابی طالب نبی کا داماد ہے، نبی کا بھائی ہے، نبی کے بستر پہ سویا ہے، جنگیں فتح کی ہیں، اس کی ایک خدمت نہیں ہے، اس کی شان میں قرآن میں 10 آیتیں ہیں، اس کے اتنے فضائل ہیں جتنے کسی کے فضائل نہیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹا تم نہیں بولو یہ بات غلط ہے، غلط بتائی گئی ہے لوگوں کو۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے یہ جملہ سنا، اس کے بعد میں ایک خطبے میں تھا، ایک جمعے کا خطبہ تھا، وہاں جب خطیب خطبہ دینے لگا تو اس نے علی پر لعن کرنا چھوڑ دیا، بھول گیا۔ تو مجمع میں سے آواز آئی کہ تم نے علی پہ لعن نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ تو اس جملے کو دہرایا اس نے، کہنے لگا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دل سے نہیں کر رہا، اگر یہ دل سے کر رہا ہوتا تو بھولتا نہیں، اور مانگنے پر بھی ایسے نہ کہتا جیسے اب کہا اس نے۔ تو کہنے لگا میں چھوٹا تھا، جب نماز ختم ہوئی تو میں پیش نماز کے قریب گیا، میں نے کہا مجھے علیحدگی میں ایک جواب چاہیے، سب کے سامنے نہیں دیجیے جواب۔ اس نے کہا اتنا سمجھدار بچہ ہے، یہ کچھ ایسی بات کرنا چاہتا ہے جو تنہائی میں پوچھنا چاہتا ہے۔ علیحدہ جا کے کہا بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یہ جو آپ نے یہ جو لان نہیں کی اور پھر یاد دلانے پر بھی آپ نے تکلف سے لان کی تو کیوں کیا؟ کہنے لگا ہم غلط کر رہے ہیں یہ، مگر حکم ہے حکومت کا، اگر لان نہیں کریں گے تو ہم سے ممبر چھن جائے گا، ہم سے محراب چھن جائے گی، ہماری تنخواہیں بند ہو جائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ غلط کام ہے، اور جب مجھے اختیار ملے گا میں اس غلط کام کو بند کرواؤں گا۔ اب اتنا مملکت اسلامیہ بہت بڑی ہے، آپ کے ذہن میں رہے کہ اس دور میں کتنی بڑی مملکت ہے۔ افغانستان ایک صوبہ تھا، ایران ایک صوبہ تھا، یہ ممالک صوبے تھے جو آج ممالک ہیں۔ تقریباً اس وقت کے 17-18 ممالک اس وقت اسلامی مملکت کے صوبے تھے۔ اتنی بڑی مملکت اسلامی، اور سب جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ حاکم بنا، اس نے ایک یہودی کو بلایا اور کہا میں فلاں دن یہودی تم دربار میں آؤ گے اور آ کر یہ باتیں کرو گے۔ ایک یہودی کو بلا کر سکھایا سارا کہ فلاں دن تم دربار میں آؤ گے اور آ کر یہ ساری باتیں کرو گے۔ تاریخ بتا دی، ٹائم بتا دیا اسے، اور اس دن پوری مملکت کے بہت دور دور سے علماء کو دعوت دی، پوری مملکت کے علماء اور شخصیات کو دعوت دی کہ علماء کا اجلاس ہے، علماء سے ملاقات ہے جو اسلامی مملکت کے علماء ہیں۔ یہ کرسی پر بیٹھے ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، علماء کرام سے اجلاس جاری ہے کہ ایک مرتبہ دروازے پہ شور ہوا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں، کون ہے جو دروازے پہ شور مچا رہا ہے؟ کہا ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے مجھے حاکم سے ملنا ہے، ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اجلاس چل رہا ہے، تم نے ٹائم نہیں لیا پہلے سے طے کر کے، کل آ جانا۔ کہا نہیں، اب وہ آ گیا ہے تو اسے اندر بلاؤ۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، ہماری اہم گفتگو چل رہی ہے، مختصر بات کرو۔ کہنے لگا اگر میری جان کو امان ہو تو ایک بات کہوں۔ کہا جان کو امان ہے۔ کہا کوئی بات بھی ہوگی برا نہیں لگے گا آپ کو، میں کچھ بھی کہوں گا آپ کو برا نہیں لگے گا، آپ برا نہیں منائیں گے؟ کہا نہیں میں کوئی برا نہیں مناؤں گا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، مجھے اپنی بیٹی دے دیجئے۔ ایک سپاہی نے تلوار کھینچی، دوسرا نے وہاں سے بڑھا، محافظ وہاں سے بڑھے، بدتمیز ہے، پکڑو مارو لے جاؤ یہ کرو۔ کہنے لگا خاموش خاموش۔ اس نے اگر اتنی بڑی جرت کی ہے، بھرے دربار میں علماء کے سامنے ایک یہودی ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ سے اس کی بیٹی مانگ رہا ہے، تو اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کے پاس دلیل کیا ہے، کیا ذہنیت ہے اس کی جرت کیوں ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ سے اس کی بیٹی مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ کہنے لگا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ میری اس بات پہ ناراض کیوں ہوئے، جب مسلمانوں کے آخری نبی کی بیٹی ایسے فرد کے گھر ہو سکتی ہے جس پہ سارے مسلمان لعنت کر رہے ہیں، تو میں آپ کی بیٹی نہیں لے سکتا؟ کہنے لگا پھوٹ پھوٹ کے، راوی کہتا ہے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہوا۔ اس جملے پر عمر ابن عبدالعزیز اونچی آواز میں رونا شروع ہوا، کہنے لگا اس کو کرسی دو، اسے بٹھاؤ، کیا کہہ دیا اس نے؟ اور اتنا رویا کہ سارے دربار میں گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اور پھر علماء سے خطاب کر کے کہا بولو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر، مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی ایسے فرد کو دی گئی ہے جس پہ ساری مسلمان مملکت لعنت کرتی ہے، تو میں اگر خلیفہ کی بیٹی مانگ رہا ہوں تو کیا غلط مانگ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ سب نے کہا امیر یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے،
ہم بہت بڑا غلط کام کر رہے ہیں. ایک ایک عالم سے رائے لی, تم کیا کہتے ہو, تم کیا کہتے ہو, تم کیا کہتے ہو. سب علماء نے کہا ہم غلط کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ بس آج کے بعد حکم نامہ جاری کریں گے کہ کسی جگہ, کسی خطبے میں اور کسی محراب و ممبر کے اوپر علی کی توہین نہیں کی جائے گی. بتائیے, علی کی شان اور علی کی توہین کی راہ میں رکاوٹ فاطمہ نہیں ہے تو کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نبی کے لیے پناہ گاہ اور علی کے لیے پناہ گاہ, جناب زہرا کی ذات. اور کربلا میں بھی زہرا کا سب کچھ لٹ گیا. نبی کے دین کو ایسی پناہ دی کہ جناب زہرا کا کچھ بچا ہی نہیں. جن بیبیوں کے بال کبھی کسی سورج نے نہیں دیکھے, بھائیوں نے بھی کبھی زینب کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا. اس زینب کو کوفہ و شام میں کس نے ننگے سر نہیں دیکھا. بڑا سخت ہے عزادارو. ایام 40 کے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف جناب زہرا, جناب امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیف جناب زینب کی بے حجابی کی ہے. زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. حسین ابن علی سب سے زیادہ جس چیز پر تکلیف میں ہے وہ جناب زہرا کے سر سے اترنے والی چادر ہے. آپ رو رہے ہیں. جب مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے, بہت دیر تک حسین کا بدن زمین سے پہلے رکا رہا. نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. تیروں پر معلق حسین ابن علی کا بدن بہت سخت تھا. جناب امام سجاد کے لیے, جناب زینب کے لیے جب امام زمین پر آئے ہیں تو میرے مولا سجدہ پروردگار میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں مصروف ہوئے. پھر امام حسین پر تیر برسنا شروع ہوئے. امام کبھی ادھر کی کروٹ لیتے تھے, کبھی ادھر کی کروٹ لیتے تھے. آپ رو رہے ہیں, بڑا سخت جملہ ہے. حسین گھوڑے سے گرے اس طرح تھے کہ میرے مولا کے سینے پہ تیر لگا تھا, اور وہ تیر 3 پھلوں کا تیر تھا جو حسین کی پشت سے باہر آ رہا تھا. پھر امام سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا. اجرکم اللہ, تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو. میرے مولا ایک مرتبہ زمین پر ہیں, بدن مبارک سے خون بہ رہا ہے کہ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. کسی نے کہا اتنی دیر رک جاؤ کہ حسین کی روح نکل جائے. جب حسین کی روح نکل جائے تب سر کاٹ لینا. تو کہنے لگے یہ کیسے طے کریں کہ ابھی حسین کے بدن میں روح ہے یا نہیں ہے. تو ایک ظالم نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا, اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے ایک جملہ کہا, حسین سجدہ کر رہے ہیں اور سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. امام نے کوہنیوں پر زور دیا, اٹھ کے بیٹھ گئے. اٹھ کے بیٹھ گئے میرے مولا, اس تکلیف میں اٹھ کے بیٹھ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں, ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. اجرکم اللہ. کوفے میں عبداللہ عفیف ازدی اپنی بیٹی کے ساتھ چادریں لے کر آیا. عبداللہ ابن عفیف ازدی نابینا تھا, نابینا صحابی تھا. یہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک تھال میں چادریں رکھ کر آیا اور جناب زینب کو دی, بیبیوں کو دی. بیبیوں نے چادریں سروں پر لیں. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ نیزہ بردار آگے آئے اور پھر ایک مرتبہ سروں سے چادریں اترنے لگی اور آواز آئی, واہ حجابا.
بڑا سخت ہے عزادارو جناب زینب کی بے حجابی کا مرحلہ. میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر اترا, مجھے عزادار نے ایک روتے ہوئے گریہ کن عزادار نے کہا مولانا آپ نے مصائب بہت کم پڑھے. میں نے کہا کیا یہ کم مصائب ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ ہمارے رونے کے لیے یہ جملہ بہت ہے. نجف اشرف میں مجلس عزا ہو رہی ہے. آیت اللہ شیرازی, حسن شیرازی, جنہوں نے تمباکو کی تحریم کا فتویٰ دیا تھا, وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذاکر نے ایک جملہ کہا اور اس جملے پہ اتنا روئے کہ 3 گھنٹے بے ہوش رہے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ زینب کو دربار میں لایا گیا. بڑا سخت مرحلہ تھا. جناب زینب کو دربار میں لانے کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ تھا. میری بیوی نے دیکھا کہ ہمیں دروازے پہ کھڑا کیا گیا ہے اور اندر مہمانوں کو بٹھایا جا رہا ہے. کرسیاں لگی ہوئی ہیں, مہمان آ کے بیٹھ رہے ہیں. بیوی نے پوچھا یہ ہمیں اندر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کہنے لگے ابھی کرسیاں خالی ہیں, مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے. اور جب اس انداز سے جانا ہوا تو بیوی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی, میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. جناب زینب نے جو انکار کیا نا, اس کو خاموش. ایک مرتبہ شام کے بازار کے اندر سناٹا طاری ہو گیا. کسی اونٹ نے پیر اٹھایا ہوا تھا تو اٹھا رہ گیا. گلے میں جو گھنٹی تھی جہاں گئی تھی وہیں رک گئی. گھوڑوں نے بولنا بند کر دیا, کوئی شور کی آواز نہیں آئی. بیوی نے فرمایا میں ابھی چاہوں تو قیامت لا سکتی ہوں. فاطمہ زہرا کی بیٹی, میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی. ایک مرتبہ شمر تعزیہ لے کر امام سجاد کے قریب آیا. امام نے اپنی بیڑیاں سنبھالی, فرمایا یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ. اے پھوپھی آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ کو تو پتا تھا یہ ہونا ہے. پھوپھی آپ کو تو پہلے سے پتا تھا یہ ہونا ہے, پھر آپ یہاں کیوں رک رہی ہیں؟ اندر جائیے, لے جانا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیے. اب جو جناب زینب نے امام حسین کے سر کو دیکھا, کیا دیکھا؟ آنسو بہ رہے ہیں حسین کے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بی بی نے فرمایا بھائی تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا زینب دربار میں چلی جاؤ, تمہارے جانے سے نانا کا دین بچے گا. جا کے بتاؤ کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ایک منزل اور لے لیجئے عزادارو, ایک منزل مصائب کی اور لے لیجئے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ دربار میں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا تھا. تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو, چہلم کے ایام ہیں. اللہ آپ کو اس رونے کے عوض میں بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا. آواز دی یزید نے شمر کو بلاؤ, یا کر بتائے کربلا میں کیا ہوا. شمر نے آ کر گزارش پڑھنا شروع کی ہے امیر ہم نے ان کے مردوں کو مارا, ہم نے ان کے جوانوں کو قتل کر دیا, ہم نے ان کے بچوں کو مار دیا, اور ہم نے حسین ابن علی کو ایسے مارا. اور کہا جب ہم نے ان کے سب مردوں کو مار دیا تو ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا, اور اب اسیر کر کے آپ کے پاس لائیں, اور یہ سارے سر ہیں ان لوگوں کے جنہیں ہم نے قتل کیا تھا. تو ایک مرتبہ جناب زینب جو بیویوں کے حلقے میں کھڑی تھی, بیویوں نے جناب زینب کو اپنے حلقے میں لیا ہوا تھا, وہیں سے آواز آئی جناب زینب کی, اس کو ایوہ الکاذب ابن الکاذب, خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. شمر سے جناب زینب نے کہا خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد, غلط کہتا ہے. سب نے مڑ کر دیکھا بیویوں کی طرف, یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ یزید کہنے لگا یہ کون عورت ہے جو بات کر رہی ہے؟ کیا یہ حسین کی بہن زینب ہے؟ کہا زینب کو باہر لے کر آؤ. اب چند سپاہی آگے بڑھے جناب زینب کو لانے کے لیے, کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے بڑھ کر کہا میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا اس کی حفاظت کروں گی, میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گی. آواز دی اس بوڑھی عورت پہ تازیہ نے مارو, اسے رستے سے ہٹاؤ. جناب زینب جناب فضہ نے دیکھا کہ یزید کے عقب میں حبشی غلام کھڑے ہیں,
بی بی فضا نے آواز دے کر کہا اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو؟ تلواریں نکلنا شروع ہو گئی. امیر روک لو، ہم اپنے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. بس یہ جملہ سننا تھا. زینب نے مدینے کا رخ کیا. نانا تمہاری نوازی کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں. اجرکم اللہ. اچھا زینب وہی سے بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں. بی بی حلقے میں ہے، بیویوں کے حلقے میں ہے. جناب زینب نے وہی سے خطاب شروع کیا ہے. بیوی نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان عاقل حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ. یہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے بھائی حسین نے پیاس کی شدت کے باوجود، میرے بھائی حسین نے بھوک کی شدت کے باوجود کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو. میرے بھائی نے کوفے میں میتیں بھیجی ہیں. میرے بھائی پیاسے تھے، میرے بچے پیاسے تھے، مگر انہوں نے جہاد کیا ہے. کہنے لگے عائشہ شمر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگا ہاں یہ سچ کہہ رہی ہیں. وہ دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے، وہ حوصلوں پر حوصلے لے کر آئے تھے. ان کا ایک حوصلہ ٹوٹتا تھا دوسرا جوان ہو جاتا تھا. اے امیر ہم نے بہت چاہا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، مگر وہ جان دینے کو تیار تھے، عقیدہ دینے کو تیار نہیں تھے. یہ بی بی سچ کہتی ہے. یزید نے آواز دے کر کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں. یزید کہتا ہے جناب زینب سے زینب بتاؤ تم پر سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ عجب نہیں سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کا جنازہ بڑی مصیبت تھی. عجب نہیں سوچ رہا ہو حسین کی میت بڑی مصیبت تھی. میری بی بی نے ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمان لگی زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں علی کی بیٹی، کہاں فاطمہ کی بیٹی، کہاں یزید سے گفتگو. یہ بہت بڑی زینب پر مصیبت. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا حسین.